والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا الوعد الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا من ذكر هذه لذات الموت مفرق الأحباب ومشدد الجماعات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجاز به واحبب ما شئت فإنك مفارق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام حضرات، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ نازل علیہ پاک تلاوت فرمائیں: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، آج پہلی مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اس جامع مسجد حسین بن علی چوک نام شاہ میں ہماری پہلی اصلاحی مجلس منعقد ہو رہی ہے. جمعے کا مبارک دن ہے اور جمعے کے مبارک دن کی مبارک ترین گھڑی ہے. جمعے کا دن مبارک اور جمعے کے دن عصر کی نماز سے مغرب تک کا وقت مبارک. اس مبارک دن کے مبارک وقت میں مبارک اعمال آپ سب کو مبارک. اللہ تعالیٰ یہ مجلس بھی ہم سب کے لیے مبارک فرمائے. دن مبارک ہے اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا. آدم علیہ السلام نے روح پھونکی تھی. یہ وہ دن ہے جس دن میں سور پھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو افضل الایام بنایا اور پھر ارشاد فرمایا: ان فی الجمعۃ لصلاۃ لا یصادفها عبد مسلم. جمعے میں ایک لحظہ ایسا ہے کہ اس لحظے میں جو مسلمان اللہ سے جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس جگہ میں جو چیز بھی اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو پہلے تو جمعے کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اس گھڑی میں جو گھڑی
گھڑی متعین کر کے نہیں بدلائی گئی کہ وہ گھڑی کون سی ہے، اس گھڑی میں تو ضرور دعائیں قبول تھیں۔ اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کرام جن میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ گھڑی جمعے والے دن عصر کی نماز کی بات ہے۔ اس گھڑی میں اللہ سے جو مانگو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک وجہ اور بھی سمجھ میں آتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند مواقع پر درود پاک پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آذان ہو رہی ہو تو آذان کے بعد درود پاک پڑھ کر، آذان کا جواب دے کر درود پاک پڑھ کر اپنے لیے دعا مانگنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن آذان کہے تو تم بھی ویسے کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ اذا اذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اذا قال اللہ اکبر اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو تم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہو۔ اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، حی علی الفلاح کہے تو تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو۔ اور جو مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے اور پھر تم بھی لا الہ الا اللہ کہو۔ پھر اس کے بعد جس شخص نے آذان کا یہ جواب دیا اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اس لیے آذان کا جواب دے کر آذان ختم ہو جائے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ کوئی درود پڑھو۔ اور اس نے درود پڑھا اور پھر میرے لیے اللہ سے دعا مانگی، یعنی آذان کے بعد کی دعا مانگی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتی، جس نے یہ کام کیا اس کے لیے میری قیامت کے دن سفارش شفاعت جنت میں لے جانے کی اللہ کے دربار میں سفارش لازم ہو گئی۔ سبحان اللہ، آسان عمل ہے۔ دن میں 5 بار ہم آذان سنتے ہیں، آذان کا جواب دیں، آذان کا جواب دینا آسان ہے۔ فجر کی آذان میں امام کہے، مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، تو جواب میں دو صدقت و بررت
کیا، سچی بات کہی تم نے۔ پھر درود پاک پڑھو اور پھر دعا پڑھ لو آذان کے بعد کی۔ فرمایا تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی سفارش لازم ہو گئی، قیامت کے دن حضور سفارش کریں اور حضور کا سفارش کرنا حق ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار مسلمانوں کی سفارش کریں گے۔ مختصر دو باتیں اس کے ساتھ اور سمجھ، عقیدے کی درست طریقے۔ سفارش حق ہے، شفاعت حق ہے، لیکن حضور علیہ السلام انبیاء سارے شخص سے شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ شہداء بھی سفارش کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حافظ قرآن بھی سفارش کرے گا، لیکن سب سے اونچی شفاعت شفاعت کبریٰ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سفارش کریں گے، حضور کی شفاعت کے بعد کسی اور کو شفاعت کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔ دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت باقی تمام انبیاء کی شفاعت، علماء کی شفاعت، شہداء کی شفاعت، حافظ قرآن کی شفاعت صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافر کے لیے نہیں ہوگی، مشرک کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ ایس او پیز اور پیرامیٹرز طے ہیں، قواعد طے ہیں، اللہ نے قرآن کریم میں طے کر دی ہے۔ اس لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے بغیر حضور کی سفارش کی کوئی امید نہ رکھیں۔ نمبر 2، حضور سفارش فرمائیں گے، اللہ سفارش قبول فرمائیں گے، اور اللہ چاہیں گے تو رد فرما دیں، لیکن حضور کو اللہ نے کوٹا دیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا کوٹا دیا ہے میرے نبی، میں آپ کی اتنی سفارش مانوں گا، اتنی مانوں گا، اتنی مانوں گا، آپ کو خوش کر دوں گا، سبحان اللہ، آپ راضی کر دوں گا۔ لیکن جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے، حضور سر سجدے میں ڈال کر سفارش کریں گے، گڑ گڑائیں گے، عاجزی کریں گے، اتنی عاجزی کریں گے کہ شفاعت کبریٰ میں تو اللہ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، میرے حبیب بس کریں، اب سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں، آپ شفاعت کرتے جائیں میں قبول کرتا جاؤں، سبحان اللہ، میں قبول کرتا جاؤں، لیکن زور نہیں ہوگا۔ دنیا میں تصور ہے نا کہ وزیر زبردستی بات منوا لیتے ہیں، اللہ کے سامنے کسی کی زبردستی نہیں چلتی، نہیں اجازت ہو، بات دور بھی نہ گئی۔ آذان کے بعد مقبول وقت ہے، اس لیے اس مقبول وقت میں حضور علیہ السلام نے درود پڑھنے کا اور اپنے لیے حضور کے لیے دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ مقبول وقت ہے تبھی حکم ارشاد فرمایا۔ یہ جو اذان کے بعد جو دعا ہے یہ ہر امتی اپنے آقا کے لیے کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے چھوٹوں بھی بڑوں، چھوٹے بھی بڑوں کے لیے دعا کریں۔ ہم میں سے ہر امتی اذان کے بعد حضور کے لیے دعا کرتا ہے۔
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. آزان کے رب، نماز کے رب، ہمارے آقا کو تو جنت کا مقام وسیلہ عطا فرما. آت محمدا الوسیلہ، یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ جنت کا سب سے اونچا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں وہ میرے لیے ہے، مقام محمود بھی میرے لیے ہے. ارجو ان اکونا، مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا جو مقام محمود پر ہوگا. فرمایا میرے لیے مانگو. اب ہم مانگتے ہیں آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. میرے اللہ، میرے آقا کو تو مقام محمود عطا کر. آپ نے وعدہ کر رکھا ہے مقام محمود کا، وہ مقام محمود عطا کر. یہ مقام محمود ہے. جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے جنت. بتاؤں کتنی بڑی ہے؟ ایک ادنا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی جو جہنم کے جوتے کھا کر جنت میں آئے گا. کچھ وہ خوش نصیب جنتی ہیں جو مر کے جنت میں چلے جائیں. یہ وہ ہیں جن کا ایمان اور عمل خالص ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اعمال پورے. یہ تو کامیاب ہے شروع سے. کچھ گناہگار ایمان والے بھی ہوں گے جنہیں اللہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، جن کی زندگی گناہوں میں گزری، فسق و فجور میں گزری، ناشکری میں گزری، نافرمانی میں گزری، بغاوت میں گزری، لیکن دل میں ایمان تھا. توحید، رسالت، قیامت پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، صحابہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، لیکن زندگی گناہ میں مبتلا ہوگی. اللہ کہیں گے گناہوں کے ساتھ تو میں نے جنت نہیں دے. گناہ ہے نجاست اور جنت ہے پاکیزہ جگہ. کوئی ناپاک ہو کر مسجد آتا ہے؟ بتاؤ، بولو. کسی پہ غسل فرض ہو یا کسی کے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی ہو یا جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو یا پاؤں پہ نجاست لگی ہوئی ہو تو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ یا بولو نہیں ہے. نہیں اجازت. کیوں؟ مسجد پاک جگہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ اللہ کا گھر ہے. پاک ہو کر مسجد آؤ. مسجد کے آداب میں سے خوشبو لگا کر آؤ. پیاز کھا کر بھی نہ ہو. کچے پیاز، کچا لہسن کھا کے بھی مسجد میں نہ ہو. من اکل من هذه الشجرة منتنة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأسى مما يتأسى منه الإنسان. جس نے کچا پیاز، کچا لہسن کھایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. اس کے منہ سے بو آئے گی. فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے ایذا ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو ایذا ہوتی ہے. تمہیں بدبو آئے گی، تکلیف ہوگی، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی. پاک ہو کر. اب جو آدمی مر گیا اور نام ہے ناپاک، کان ہے ناپاک، زبان ہے ناپاک، ہاتھ ہے ناپاک، یہ ناپاکی ہے گناہوں کی. یہ گناہ نجاست ہے. اللہ کی نافرمانی غلاظت ہے. ہر گناہ گندگی ہے، ہر گناہ بدبو ہے، ہر گناہ ایذا ہے، ہر گناہ
اس کے اندر وحشت ہے، ظلمت ہے، نحوست ہے. اللہ والوں کو نظر آتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ دکھلا دے تو پھر نظر بھی آ جاتی ہے. ہم جب وضو کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے منہ دھوتے ہو منہ کے گناہ، ہاتھ دھوتے ہو ہاتھ کے گناہ، پاؤں دھوتے ہو تو پاؤں کے گناہ پانی میں مل کر گر جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ نظر بھی آتے تھے، نظر بھی آتے تھے. حضور نے تو فرمایا گرتے ہیں گناہ، یعنی یہ گندگی گر رہی ہے، یہ ناپاکی گر رہی ہے پانی کے ساتھ مل مل کر. وضو کیا تو پاک ہو گئے، صغیرہ گناہ گر رہے ہیں، دھل رہے ہیں. اور اللہ والوں کو اللہ دکھا دیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دیکھا ایک لڑکا نہر پہ غسل کر رہا تھا. امام صاحب نے اسے بلایا، فرمایا بیٹے زنا سے توبہ کرو، توبہ نہیں زنا. وہ ہکا بکا رہ گیا کہ امام صاحب کو کیسے پتہ چلتا. وہ منہ کالا کر کے آیا تھا اور اب غسل کر رہا تھا، منہ کالا کر کے آیا تھا. تو اس کے پانی سے جو گندگی جا رہی تھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کامل اور عارف تھے، انہوں نے دیکھ کر کہہ دیا بیٹے گناہ سے توبہ کرو، زنا سے توبہ کرو. ایک لڑکے کو دیکھا وہ وضو کر رہا تھا، اس کو بلا کہ میں بیٹے کیا بنیا توبہ حقوق الوالدین ہے، بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرو، تم ماں باپ کے گستاخ ہو، تم ماں باپ کے نافرمان ہو، اسے توبہ کرو. ہر گناہ، ہر معصیت نجاست ہے اور شرک ملی نجاست ہے، کفر ملی نجاست ہے. یہ تو قرآن نے کہا انما المشركون نجس فلا يقربن المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک نرے پلید ہیں، شرک والے نرے پلید ہیں. ان کے پلید ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ پلیدی ہمیں نظر آ رہی ہے، عقیدے کی پلیدی، اعمال کی ناپاکی. ایسے ہی ہر گناہ وہ نجاست ہے، گندگی ہے، اور گندگی کے ساتھ جب مسجد میں نہیں آ سکتے تو بھائیو جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں کیسے جائیں گے؟ یہ دنیا کی جنت ہے، چھوٹی سی جنت ہے. اس سے بڑی جنت اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، وہ ریاض الجنہ ہے. جب اس میں گندگیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے تو گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. اس لیے ایمان ہے اگر اور ساتھ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں معاف کرتا ہوں. اللہ معاف کر دے، اپنے حکم سے گناہ الگ کر دے، جنت میں بھیج دیں. اللہ اس پہ لکھا دے. اس لیے بعض لوگوں کو شروع سے اللہ جنت میں بھیج دے. اور اگر اللہ یہ نہ فرمائے تو اللہ کہیں گے کہ تیرا ایمان تو جنت میں تجھے لے جائے گا، لیکن ان گناہوں کی نجاست کے ساتھ تو جنت میں نہیں جا سکتا. جب تک جھوٹ کا گناہ، بے حیائی کا گناہ، حرام کھانے کا گناہ، حرام خوری اور سود خوری اور شراب نوشی جو جسم کو لگی اور جسم بنا، جب تک یہ گناہ جہنم میں جل نہیں جائے گا میں جنت میں نہیں بھیجوں گا. اللہ مجھے آپ کو محفوظ کروائے. کروڑوں مسلمان شروع میں اللہ جہنم میں ڈال دیں گے. وہ پہلے جہنم میں جائیں گے اپنی گناہوں کو دھلوانے کے لیے، گناہوں کو جلانے کے لیے، گناہوں کو دور کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. اب جہنم میں تو ایک لحظہ بھی رہنا
بس میں نہیں ہے۔ قیامت کی دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ کو میرے اللہ نے 70 دفعہ سمندروں میں ڈبویا، ایک دفعہ ڈبویا پھر نکالا، پھر ڈبویا، پھر نکالا، پھر ڈبویا، پھر نکالا، 70 دفعہ ڈبویا۔ تو اس کے بعد جو آگ بچی یہ وہ دنیا کی آگ ہے جو سخت سے سخت چیز کو جلا دیتی ہے، گلا دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جہنم کی آگ کتنی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں قریب ہے، پٹ ہے، اتنی گرم آگ۔ 70 چمڑے ایک دن میں تبدیل ہوں گے ایک انسان۔ ایک جل گیا، دوسرا چڑھ گیا، وہ جل گیا، تیسرا چڑھ گیا، تیسرا جل گیا، چوتھا چڑھ گیا، چوتھا جل گیا، پانچواں چڑھ گیا، پانچواں جل گیا، 70 چمڑے ایک دن۔ وہاں تو ایک لحظہ بھی رہنا، اس لیے حکم ہے اللہ سے مانگو اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، آمین کہو۔ یہ اتنی خطرناک جہنم ہے۔ قُوَّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، حکم ہے اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ، اور حکم ہے جو آگ سے بچا، جہنم سے بچا، وہی کامیاب ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ میں نے آج جمعے بھی کہا کامیابی کا یہ معیار نہیں ہے پیسہ بہت مل جائے، جائیداد بہت مل جائے، حکومت مل جائے، منصب مل جائے، شہرت مل جائے، عہدے مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، بنگلے مل جائیں، یہ کامیابی کا معیار نہیں۔ یہ تو فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا وما المتاع الحیات الدنیا الا غرور، یہ تو دھوکہ ہے۔ کامیابی کا معیار کیا ہے کہ اس جہنم سے بچ جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ تو کامیاب ہے۔ چاہے جھوپڑیوں میں رہے ہو، چاہے محل میں رہے ہو، چاہے تم نے سوکھے اور خشک ٹکڑے کھائے، اور چاہے تم نے پزے اور برگر کھائے، بس دوزخ سے بچ گئے ہو تو کامیاب ہو، جنت مل گئی ہے تو کامیاب ہو، ورنہ ناکام ہو، ناکام۔ مولوی ہو، عالم ہو، پیر ہو، سرمایہ دار ہو، صنعت کار ہو، ذمہ دار ہو، دکاندار ہو، کچھ ہو، ناکام۔ اللہ ہمیں کامیاب فرمائے۔ یہ مجلس اسی لیے ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی موت، اپنی قبر، اپنی حشر، اپنی آخرت یاد آئے، اور ہم اللہ کے حکموں پر چلیں اور گناہوں سے بچیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ یہ مجلس اس لیے ہوتی ہے۔ بات دور نکل گئی، میں بات جو کہنا چاہتا تھا اس پر واپس آتا ہوں۔ اب آخری گناہگار اللہ اس کو جب دوزخ سے نکال رہے ہوں گے نا، اپنے اپنے اعمال کی سزا بھگتتے جائیں گے، اللہ ان کو نکالتے جائیں گے، پھر جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ اللہ کہیں گے فرشتوں سے، فرشتوں جاؤ دیکھو جہنم میں، اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خیر، جاؤ دیکھو نا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں ہیں، اعمال ہیں، اس کو دوزخ سے نکال کے دیکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھ، کچی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ فرشتے جائیں گے، نکال کے لائیں گے، یہ شخص جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا، قد اسودوا، یہ لوگ کوئلے ہو چکے۔ اس آگ میں تو 70 گنا ٹھنڈی ہے، 5 منٹ کوئی انسان، یہ ہندو اپنی میتیں جلاتے، آخرت میں بھی آگ، دنیا میں بھی آگ، یہ میتیں جلاتے۔
میں نے ایک ملک میں دیکھا وہ جگہ جہاں میتوں کو جلاتے قبرستان میں، میں وہاں جب گیا تو دیکھا رات ہی رات باہر پڑی ہوئی، تو میں نے پوچھا کیسے جلاتے؟ ایک کمرہ تھا بند، باہر چین لگی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا میت کو اس چین پہ رکھ دیتے ہیں، بٹن دبا دیتے ہیں، وہ میت چین کے ذریعے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کمرے میں گیس چل رہا ہوتا ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ وہاں سے 2 منٹ کے بعد جب وہ چین واپس آتی ہے تو خالص راہ اور خالص راہ ہوتی ہے، سواب ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے راہ ہوتی ہے۔ جب یہاں یہ حال ہے تو جہنم کا کیا حال ہوگا؟ کوئی ہو چکے ہو۔ اللہ مجھے آپ کو محفوظ کرنا، آمین۔ تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں دوزخ کے قریب نہ لے جائیں میرے اللہ۔ یہاں تو اگست کی گرمی میں اسی کے بغیر لوگ نہیں سو سکتے، پنکھے کے بغیر جان نکلتی، تو جہنم کیسے برداشت ہوگا؟ جہنم کیسے برداشت ہوگا؟ ایک طالب علم ساری رات مسجد میں بیٹھا تھا، ہندوستان کی بات ہے، فسادات ہو گئے ہندو مسلم، ایک لڑکی جان بچانے کے لیے وہ بھی مسجد میں آئی، طالب علم اس وقت مسجد میں رہتے تھے، اکیلا تھا وہ بھی مسجد میں، جوان لڑکی جوان لڑکا، لڑکی ایک کونے میں لڑکا دوسرے کونے میں، ساری رات کی کتاب لے کر پڑھتا رہا، چراغ جلایا ہوا تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد انگلی چراغ پہ رکھ دیتا تھا، صبح ہو گئی، نمازی آ گئے، لڑکی تو دیکھا، اس کو گھر پہنچایا، لڑکی نے کہا اس لڑکے سے مجھے ایک بات بتاؤ، میں تیری نیکی، تیرے تقوی، تیری امانت، تیری دیانت کی تو پائے ہو گئی، یہ ساری رات تھی، اکیلے تھے، تو نے مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اللہ ایسا حیا نصیب فرمائے، جوان کو اللہ ایسا حیا نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے یہ بات بتا کہ یہ ساری رات انگلی کیوں جلاتا رہا ہے اپنی چراغ پر؟ تو طالب نے بڑی گہری بات، اس نے کہا کہ جب بھی میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا تھا، رات کو خیال ڈالتا تھا کہ اکیلی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، تو بھی نوجوان ہے، گناہ کا خیال پیدا ہوتا تھا، شیطان خیال کو ڈالتا ہے، تو فوراً میں اپنی انگلی آگ پہ رکھتا تھا اور اپنے آپ کو سمجھاتا تھا کہ یہ آگ تجھ سے برداشت نہیں 1 سیکنڈ کے لیے، تو یہ بدکاری کر کے جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ پھر میرا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا۔ تو بات کر رہا تھا آخری دوست کی جس کو اللہ نکالیں گے تو وہ کوئلہ ہو چکا ہوگا، جنت سے باہر ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے نہر حیات، زندگی کی نہر، اس کی یہ تاثیر ہے، یہ پھر سے پیدا کر دیتی ہے چیزوں کو، پھر سے اگا دیتی ہے۔ اس جہنمی کو اللہ اس نہر میں ڈالیں گے، حدیث میں آتا ہے فَيَبْغُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْإِبْرَةُ فِي جَانِبِ السَّيْفِ، یہ پھر سے اس کے ہاتھ بن جائیں گے، پاؤں بن جائیں گے، آنکھیں بن جائیں گی، کان بن جائیں گے، ناک بن جائے گا، چہرہ بن جائے گا، سر بن جائے گا، بال آ جائے گا، پورا جسم دوبارہ بن جائے گا۔ اب یہ جنت میں جا رہا ہے، اب یہ دوسری حدیث ہے، اسی کے ساتھ جوڑ رہا، اللہ اس سے پوچھیں گے ارے بھائی میاں بتا دو یہ جنت میں کتنی جگہ ہے؟ یہ چل 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 کر کوئلہ ہو کے آیا ہے، یہ کہے گا نہیں تھوڑی سی جگہ دے دو، تھوڑی سی جگہ دے دو مجھے جنت۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب بہت تنگی میں ہوتا ہے تو چاہتا ہے تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ آپ بس میں سفر کر رہے ہو اور کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہ ہو تو آپ کہتے بس مجھے پاؤں رکھنے دے، مجھے پاؤں رکھنے دے، مجھے نہیں بیٹھنا، مجھے سیٹ نہیں چاہیے، مجھے پاؤں رکھنے دے۔ مشہور ہے آدمی کھڑے ہونے کی جگہ بناتا ہے، بیٹھنے کی جگہ خود بہت بن جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ کہے گا اللہ اتنی جگہ دے دے، اتنی بس تھوڑی سی جگہ دے دے۔
اب سنو جنت کتنی بڑی ہے. اللہ میاں کہیں گے اتنی دے دوں جتنی 7 زمینیں اور 7 آسمان. وہ کہے گا اللہ میاں میرے ساتھ آپ مذاق نہ کریں. وہ تو جہنم کی قید میں جل کے آیا ہے, اسے تو مذاق لگے گا. وہ کہے گا میرا اللہ میرے ساتھ آپ مذاق نہ کریں. اللہ کہیں گے میں رب العالمین مذاق نہیں کیا کرتا, چل جنت. جتنی زمین تھی 7 اور جتنے آسمان تھے 7 اتنی اس سے زیادہ جگہ میں نے تجھے جنت میں عطا کر دی. یہ چھوٹا سا جنت ہی ہے, یہ چھوٹا سا جنت. تو پھر ان بنگلوں کے لیے حلال حرام یہ کیا کرنا, اس لیے حکم ہے اس جنت کی طرف دوڑو. وسارعوا الى مغفرة وجنة عرضها السماوات والارض. دوڑو اس جنت کی طرف اور اللہ کی بخشش کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. جب عرض یہ ہے تو طول کتنا ہوگا. اب میں واپس آ رہا ہوں. تو آذان تو اب جنت اتنی بڑی ہے, پھر اس کے درجے سب سے اونچا جو جنت کا درجہ ہے اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. جنت کا جو سب سے اونچا درجہ ہے اس کی جو چھت ہے وہ کیا ہے, بولو وہ کیا ہے, اللہ کا بولے عرش. اس جگہ کا نام ہے مقام محمود. اس جگہ کا نام کیا ہے, مقام. قرآن میں کیا ہے, وَعَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. حضور نے فرمایا آذان کے بعد میرے لیے اللہ سے مقام محمود مانگو. تو ہم جب آذان دیتے ہیں اور آذان کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں, مقام محمود مانگتے ہیں, تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ جس وقت حضور نے اپنے لیے درود کا حکم دیا, دعا مانگنے کا حکم دیا, وہ وقت قبولیت والا ہے. اس لیے حضور نے حکم دیا میرے لیے دعا مانگو. تو اذان کے بعد درود اور دعا مقبول وقت ہے. اس لیے آپ بھی تجربہ کر لیں کہ اگر اذان کے بعد آپ اذان سنیں, درود پڑھیں, اذان کا جواب دیں, درود پڑھیں, دعا پڑھیں, اور پھر اپنے لیے بھی دعا مانگیں, تو جیسے حضور کے لیے دعا قبول ہوگی انشاءاللہ اپنے لیے بھی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. ایک بات, جمعے کے دن بھی حضور نے درود پڑھنے کو حکم دیا. عصر کی نماز کے بعد بھی جمعے والے دن درود پڑھنے کا حکم دیا. میں نے بات یہ سے شروع کی کہ جمعہ مقبول دن اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت مقبول وقت. اب جو وقت ہے یہ مقبول وقت ہے, چونکہ مقبول وقت ہے اس لیے حضور نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو. اکثروا علی من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی. جمعے کے دن میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تم نام شاخی حسین ابن علی مسجد میں بیٹھ کے درود پڑھو گے اور اللہ کے فرشتے تمہارا یہ درود ریشم کے, جنت کے ریشم کے لفافوں میں پیک کر کے گفٹ پیک بنا کر میرے روزے پہ آ کر لا کر مجھے پیش کریں گے. تمہاری طرف سے گفٹ حضور علیہ السلام کے روزے عطا پر پیش ہوگا اور اس کی پیکنگ کس کے ساتھ ہے, جنت کے ریشم کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے جنت کے ریشم کے غلافوں کے ساتھ اس گفٹ کی پیکنگ ہے. گفٹ پیک کر کے فرمایا جمعے والے دن پڑھو, اور جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد ایک درود پاک کے بارے میں فرمایا تو 80 دفعہ پڑھے گا, 80 سال کے اللہ گناہ معاف کر دے. تو یہ مقبول دعا ہے. اس لیے اس وقت کیا گیا بیان انشاءاللہ مقبول, سنا گیا بیان انشاءاللہ مقبول, کیا گیا ذکر انشاءاللہ مقبول, مانگی گئی دعا بھی انشاءاللہ مقبول. بہت اچھا ہوا کہ ہمارے حاجی محمد حسین صاحب نے جمعے کا دن منتخب کیا اور عصر کی نماز کا وقت منتخب کیا. تو مہینے میں ایک جمعہ تو انشاءاللہ قیمتی بن جائے گا نا.
اور ہمارے بزرگوں کا معمول یہ تھا. میں بھی اللہ کے فضل سے ہمیشہ اس کی کوشش کرتا ہوں کہ جمعہ والے دن عصر کے بعد کوئی اور کام نہ، بس آدمی درود پڑھے، دعا مانگے اللہ سے، اور پھر پورے ہفتے مزے کرے. یہ قبولیت کا وقت. بس بیان تو ہو نہیں سکا، وہ جو میں نے اس وقت کی قبولیت پہ بات شروع کی تھی اسی پہ وقت ختم ہو گیا. بھائی یہ جو ہماری خانقاہی مجلس ہے، یہ کوئی لچھے دار تقریروں کے لیے نہیں ہوتی. اس میں اس نیت سے شرکت کی جاتی ہے کہ اپنے گناہ ان کا احساس ہو. ہمیں تو گناہ کا احساس نہیں. مرض کا علاج تب ہوتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو مریض سمجھے، پھر مرض کا احساس ہو اور پھر مرض کا علاج ہو. ہم سب گناہوں کی مرضوں میں مبتلا، ظاہری گناہ ہے، باطنی گناہ ہے. انشاءاللہ اس پر آئندہ مہینوں میں بات کریں گے کہ ہمارے اندر کیا کیا گناہ ہیں، کیا کیا کمزور ہو. ان مرضوں کا احساس اور ان کا علاج بزرگوں سے کروایا جاتا ہے، اللہ والوں سے کروایا جاتا ہے. میں تو گناہگار ہوں. اس لیے یہ خانقاہی مجلس ہوتی ہے، اصلاحی بیان ہوتا ہے. جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، اور پھر مجلس ذکر ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعا. تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں چونکہ وقت 10-12 منٹ رہ گئے ہیں. تھوڑی دیر درود پاک پڑھیں گے، پھر تھوڑی دیر ہم ذکر اللہ کریں گے. میں ذکر اللہ کا طریقہ بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ سب حضرات درود پاک پڑھ لیں، اور خاص طور پر وہ درود پاک جو عصر جمعہ والے دن عصر کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ، خواتین بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، خواتین بھی یہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما.